السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حلل کرے کی جماعت کے مسجد کے محترم ذمہ داران، آج کے اس اجلاس میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام ہی معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، اس وقت ہم سب ایک عظیم دینی مجلس میں جمع ہیں. کسی بھی دینی مجلس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والے کو کیا کچھ ملا کرتا ہے، ایسی مجلسیں اللہ رب العزت کے پاس کیا مقام رکھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں سمجھایا ہے. آپ نے کہا کہ جب اللہ کے کچھ بندے مل بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اس کی بزرگی، بڑائی، کبریائی بیان کرنے کے لیے، ایسی مجلس جس مجلس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کے تذکرے ہوں، ایسی مجلس میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ اپنے ملائکہ سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے جمع کیوں ہوئے ہیں اور جمع ہو کے کیا کر رہے ہیں. فرشتے کے حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں جمع ہوئے ہیں. فرشتوں نے کہا تھا جب انسان کی تخلیق کا ارادہ اللہ نے ظاہر کیا تھا کہ میں زمین میں ایک نئی مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں، آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ اس زمین پہ ایسے انسان کو کیوں بنانے جا رہے ہیں آپ جو انسان کے زمین میں فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا. تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. ان انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، بڑے بڑے نیک بندے بھی ہوں گے، زاہد قسم کے بندے ہوں گے، عبادت گزار بندے ہوں گے. صرف فتنہ و فساد مچانا یہ انسان کی صرف یہی ایک صفت نہیں ہے. اللہ اسی لیے جا بجا ملائکہ کو انسانوں کی بندگی، انسانوں کی عبادت، انسانوں کی ذکر، انسانوں کی دعا، انسانوں کی مناجات، انسانوں سے کا تعلق باللہ، ان سب پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. کہتے فرشتوں دیکھو میرے انسان کو، دیکھو میرے بندوں کو. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیوں بیٹھے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ سب تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری عظمت کے تذکرے کر رہے ہیں،
تیری حمد و ثنا اور تیری عظمت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کہے گا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے کیا؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اگر یہ بندے مجھے دیکھ لیں گے تو؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ اگر یہ بندے آپ کو دیکھ لیں گے نا تو ان کی حمد و ثنا اور بڑھ جائے گی، ان کی حمد و ثنا کے ترانے اور بڑھ جائیں گے اور یہ اور زیادہ آپ کی عظمت بیان کرنے لگ جائیں گے۔ اچھا اللہ کہے گا اچھا میرے فرشتوں بتاؤ یہ بندے اس مجلس میں بیٹھ کے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا اے اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں، یہ بندے تیرے جمع ہیں اور تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں، جنت کی طلب میں جنت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا انہوں نے میری بنائی ہوئی جنت دیکھی ہے کیا؟ فرشتے کہیں گے نہیں ہے اللہ۔ اللہ کہے گا اگر میری بنائی ہوئی جنت یہ میرے بندے دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہیں گے اگر تیری بنائی ہوئی جنت دیکھ لیں گے تو ان کی طلب اور بڑھ جائے گی اور بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ کہے گا یہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے فرشتوں؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے تیری بنائی ہوئی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا انہوں نے میری بنائی ہوئی جہنم دیکھی ہے؟ جواب دیں گے نہیں ہے اللہ۔ اللہ کہے گا اگر جہنم دیکھ لیں تو یہ؟ کہیں گے فرشتے اگر تیری بنائی ہوئی جہنم یہ دیکھ لیں گے نا اور اس سے زیادہ پناہ مانگیں گے، پناہ مانگیں گے۔ اس گفتگو کے بعد اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو اس مجلس میں شریک سارے بندوں اور ساری بندیوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کے حق میں میں نے مغفرت لکھ دی ہے، بخشش لکھ دی ہے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ اس مجلس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے وہ نیت سے نہیں آیا تھا، تیری تعریف، تیری حمد و ثنا، تیری عظمت بیان کرنے گزر رہا تھا، ایسے ہی بیٹھ گیا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں، گزرتے گزرتے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اسے بھی معاف کر رہا ہے کیا؟ اللہ کہے گا اسے بھی معاف کر رہا ہوں میں، کیونکہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ مبارک مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا مجلس کی برکت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بھائیوں؟ یہ مجلسیں ایسی مبارک مجلسیں ہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک عورت کو، ایک ایک بچے کو ایسی مجلسوں کی برکتیں اللہ کے پاس حاصل ہوتی ہیں۔ حالانکہ تمام شریک ہونے والے ایک جذبے سے نہیں آتے، کسی کا جذبہ بہت اسٹرانگ، کسی کا جذبہ درمیانی، کسی کا جذبہ ویک، کوئی بغیر جذبے کے بھی آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ چاہے جذبے سے آئے، ویک جذبے سے آئے، وتھاؤٹ جذبہ آئے، مجلس کا حصہ بن گیا، مجلس کی برکت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جو مغفرت اور بخشش میں مجلس والوں کے حق میں لکھتا ہوں وہ بخشش میں ان سارے اس شخص کے حق میں بھی لکھتا ہوں جو کہ ارادہ نہیں، نیت نہیں، جذبہ نہیں، شریک ہو گیا ہے، تو مجلس کی برکت سے میں اسے محروم نہیں کروں۔ اس لیے میرے عزیزوں ایسی مجلسوں کی قدر کرنا، جہاں بھی دین کے نام پہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے نام پہ آپ کو بلایا جاتا ہے، ایسی مجلسوں میں خدا را حاضری دینا کیوں جانتے ہیں؟ نہیں معلوم اس مقام پہ بیٹھ کے بولنے والے بہت ساری باتیں بولتے ہیں، لیکن کوئی بات آپ کے دل میں یوں اٹک جائے گی، زندگی بدل دے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ خطیب آدھا گھنٹہ بولتا ہے، 1 گھنٹہ بولتا ہے، لیکن اس کی پوری تقریر اثر نہیں کرتی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے کسی ایک جملے کو اللہ تمہاری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ذمہ داران نے موضوع دیا ہے اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد میں الحمدللہ
توحید کے بعد سب سے زیادہ جس ٹاپک پہ بولا جاتا ہے وہ اتباع رسول ہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس مجلس میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے، اگر میں ان میں سے کسی کو اٹھا کے کہوں میں اٹھ جاتا ہوں، آپ آ کے بیٹھو اتباع رسول پہ بولو، اچھی خاصی تقریر وہ کریں گے، کیونکہ اتنے مرتبہ اتباع رسول پہ اللہ کا شکر ہے اہل الحدیث کی مساجد میں بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رہنما بنا کے بھیجا، رہبر بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا۔ دنیا انسانیت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ عرب کے انسان کو دیکھو، نبی کے آنے سے پہلے وہ حیوان بنا ہوا تھا۔ نبی کے آنے سے پہلے عرب کے انسان کو دیکھو، جانوروں کی سی زندگی گزار رہا تھا، انسان کے بھیس میں درندے جی رہے تھے۔ یہ صورتحال تھی عرب کی نبی کے آنے سے پہلے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ان کے دل ہیں پر ان سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسے، چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے انسان کتنا بگڑ گیا تھا، انسان کتنا بگڑ گیا تھا، اس کو بیان کیا جا رہا۔ کیوں؟ امن نام کی چیز نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، انسان ناحق انسان کا قتل کر رہا تھا، جنگ چھڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا، معمولی بہانوں کے سبب بڑی بڑی جنگیں چھڑ جاتی تھی، یہ ماحول تھا۔ اہل علم لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، یعنی وہ زمانہ کیسا تھا۔ اسلام سے قبل، ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے قبل انسان کتنا بہکا ہوا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے انسانو، میرے نبی کے آنے سے پہلے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے جا کھڑے ہوئے تھے، گرنا باقی تھا، تمہارا گرنا باقی تھا، جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ نے ایک نبی کو بھیج کر، رسول کو بھیج کر، پیغمبر کو بھیج کر جہنم کے اس گڑھے میں گرنے سے تمہیں بچایا۔ اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ دو دوستانہ ماحول میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہا ہے، یہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہے، یہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہے، یہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہے، یہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہے، خوشگوار موڈ میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ نبی کے آنے سے پہلے انسان جو درندہ بنا ہوا تھا، کیسے، اس کی چھوٹی سی مثال، تو دو دوست آپس میں اچھے موڈ میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہے، یہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب تک تو وہ اچھے چل رہے تھے، آگے تنگ راستہ آ گیا، تنگ راستہ آ گیا، دونوں اونٹ ایک ساتھ نہیں جا سکتے، ایک ہی اونٹ کو جانا پڑے گا، راستہ اتنا کشادہ نہیں کہ دونوں اونٹ چل سکیں۔ اب یہ بولتا ہے پہلے میں جاؤں گا، وہ بولتا ہے پہلے میں جاؤں گا، میں پہلے تو پہلے، دونوں میں تو میں ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے دونوں میں۔ اب تک جو دوستانہ ماحول میں چلے آ رہے تھے، اب انا کا مسئلہ آ گیا، انا اس کی انا بول رہی ہے، اس کی انا بول رہی ہے۔ اور یاد رکھو، ہماری تنظیمیں، ہماری جماعتیں، ہماری مسجدیں، ہمارے خاندان، ہمارے گھر، ہماری رشتہ داریاں، ان سب میں پرابلم کس سے شروع ہوتا ہے؟ اسی انا سے، اسی ایگو سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ انا اچھی چیز نہیں ہے۔ میں ہاں، زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے جیتے جی اپنی انا کو دفن کرو۔ زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے
جیتے جی اپنی انا کو دفن کرو، اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو۔ وہ کہتا میں پہلے، یہ کہتا میں پہلے، تو میں تو میں۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی، جھگڑا شروع ہو جاتا۔ ارے اب تک خوشگوار موڑ میں، دوستانہ ماحول میں بات کرتے ہیں، اور اب جو ہے جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلے تو دونوں اکیلے جھگڑتے ہیں، پھر یہ اپنے قبیلے کو آواز دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا قبیلہ آ گیا، یہ اپنے قبیلے کو آواز دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا قبیلہ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو آدمیوں کی لڑائی، دو جماعتوں، دو قبیلوں کی لڑائی میں بدلتی، اور جب لڑائی شروع ہوتی سال ہا سال چلتی۔ ایک جنگ ہے اسلام سے قبل، داحس غمرا نام کی جگہ ہوئی تھی، ایک جنگ ہے، غالباً داحس ہی ہے، جانتے ہیں آپ، 40 سال چلی جنگ، 40 سال لڑتے تھے۔ حرمت والے مہینے آئے تھے تو بریک دیتے تھے، حرمت والے مہینے جاتے پھر شروع کرتے تھے، 40 سال۔ انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے اس طرح بھٹکا ہوا تھا، بہکا ہوا تھا، انسانی بھیس میں درندہ بنا ہوا تھا، شرافت نہیں، اخلاق نہیں، مروت نہیں، نرمی نہیں، احساس ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے احسان کیا دنیا انسانیت پر، جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انسانیت کے لیے رہنما، رہبر بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے کہا کہ اللہ نے انسانیت پر بڑا احسان کیا اس دن جس دن کہ اس نے ان کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور بہترین اسوہ لے کر آئے، بہترین نمونہ لے کر آئے، ایک بہترین کتاب لے کر آئے جسے قرآن کہا جاتا ہے، ایک بہترین قانون لے کر آئے جسے شریعت محمدی کہا جاتا ہے، اخلاق کا اعلیٰ تصور لے کر آئے۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نور کا چراغ لے کر آئے، روشنی لے کر آئے، روشنی بن کر آئے، نور بن کر آئے، اور آپ نے جہنم کے گڑھے کی طرف بڑھتی انسانیت کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کی وہ کامیاب کوشش کی۔ بخاری کی حدیث میں آپ نے خود اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ میری مثال ویسے ہی ہے تم انسانوں کے ساتھ جیسے ایک شخص چراغ جلاتا ہے، چراغ جیسے ہی روشن ہوا پتنگے آ کر گرنے لگے۔ پتنگوں کو کیا چاہیے پتنگوں کو؟ روشنی۔ اس نے چراغ جلائی، پتنگے آ کر گرنے لگے۔ وہ آگ ہے اور نار ہے، وہ عربی میں آگ کو کیا بولتے ہیں؟ نار ہے۔ پتنگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، سنیے، یہ وہ آگ جلایا ہے، وہ نار ہے، وہ پتنگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، نار کو نور سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ نار کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں؟ نور سمجھ بیٹھتے ہیں، اور نور سمجھ کر دیوانہ وار چلے آتے ہیں اس چراغ کی طرف، اور جل کر مر جاتے ہیں۔ اور یہ بیچارہ ہے کہ پتنگوں کو روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، مت جاؤ اس طرف، مت آؤ اس طرف، یہ نور نہیں، یہ نار ہے۔ نبی نے کہا ویسی ہی میری مثال، تم لوگ جہنم کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو۔ جیسے یہاں پتنگوں نے دھوکہ کھایا، نار کو نور سمجھا، آگ کو روشنی سمجھ کر دھوکہ کھائے پتنگے، انسان بھی اسی دھوکے میں مبتلا ہے، جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں کامیابی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ کیوں جانتے ہیں؟ جہنم کی طرف بلانے والی چیزیں بڑی دل کو لگنے والی ہوتی ہیں۔ جہنم کا راستہ بڑا پرکشش ہے،
اسی لیے حدیث میں نبی نے کہا حفت النار بالشہوات، جہنم شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے، نفس کی ہر خواہش پوری کرو تم، نفس کے ہر ارمان کو پوری کرو تم، نفس کی ہر خواہش، نفس کی ہر شہوت پوری کرو، یہ جہنم کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ ہاں، نفس کی سننا، نفس کی ہر خواہش پوری کرنا، نفس کی ہر شہوت کو ماننا، یہ جہنم کا سب سے شارٹ کٹ راستہ۔ نبی نے کہا تم انسان زبردستی جہنم میں جا کے گر رہے ہو اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں، مگر تم ہو کہ زبردستی نارے جہنم میں جا گر رہے ہو۔ بھائیو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں حق کے اطاعت دے کر بھیجا ہے، اور انسانوں سے کہا ہے تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ نبی کی اتباع کرو۔ یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے جن کی ہر بات کو لینا ہی ہے، لینا ہی ہے۔ آپ کی کسی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، آپ کی کسی بات پہ کوسچن مارک نہیں آئے گا، نبی کی ہر بات کو لینا ہی ہے، اور یہ حیثیت نبی کے علاوہ کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ امام دار الہجرہ امام مالک بن انس مسجد نبوی میں 2 صدی ہجری میں مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس تھا، جس میں وہ حدیث کا سبجیکٹ پڑھاتے تھے۔ پیارے نبی کی قبر دائیں جانب ہوتی تھی، امام مالک اپنے درس میں بیٹھے ہوئے، ہزاروں شاگرد سامنے ہیں، ہمیشہ ایک جملہ دہراتے تھے، کہتے تھے کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر۔ اس دنیا میں ہر انسان کی بات لی بھی جائے گی اور رد بھی کی جائے گی، ہر انسان کی بات لی بھی جائے گی اور رد بھی کی جائے گی، سوائے ایک ہستی کے۔ آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے آپ کی بات صرف لی جائے گی، آپ کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ یہ مقام صرف نبی کا ہے، یہ مقام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے آپ کو اسوہ کاملہ بنا کے بھیجا ہے، کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور ایسا نمونہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ بتاؤ میرے بھائیوں، زندگی کے کون سے شعبے میں رہنمائی نہیں ملتی بتاؤ؟ ہاں، نبی نے اللہ اکبر ہماری زندگی میں ہر قدم رہنمائی کی۔ بیڈ روم تک آپ کی رہنمائی ہے، حمام تک آپ کی رہنمائی ہے۔ حمام جائیں تو کن آداب کا لحاظ رکھنا ہے، بیڈ روم میں ہمارے آداب کیا ہونے چاہیے، کوئی بات۔ ایک کافر نے، ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخرا۔ سلمان، تمہارے پیغمبر نے تو حد کر دی، تمہیں ہر بات سکھائی، ہر بات سکھائی، یہاں تک کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی نہیں چھوڑا، تمہارے نبی نے وہ بھی سکھایا۔ حضرت سلمان نے پورے فخر سے کہا کہ اجل، کہا کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہر بات سکھائی، ہر بات سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جائیں قبلہ رو ہو کے نہ بیٹھیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے پتھروں سے استنجا کریں تو کم سے کم 3 پتھروں کا استعمال ضرور کریں۔ نبی نے خود فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، لوگوں میں تمہارے لیے باپ جیسا ہوں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے سکھاتا ہے، میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں سے لے کر بڑی بڑی باتیں سب سکھاتا ہوں۔ ضرورت نبی کی اتباع کی ہے، نبی کا اسوہ موجود ہے، نبی کا نمونہ موجود ہے، نبی کے شب و روز موجود ہے، نبی کی عبادت کی تفصیلات موجود ہے۔ ضرورت کامل اتباع کی ہے۔ کیسی اتباع؟ جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اللہ، صحابہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے جو کہا 100% فالو کرنے والے صحابہ، اللہ کے نبی نے جو کیا 100% فالو کرنے والے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی کا واقعہ، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اور چونکہ مسجد نبوی میں اس وقت
یہ قالینیں نہ تھی، حسیریں نہ تھی، مٹی پہ نماز ہوتی تھی، اور یہودی جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ نبی نے حکم دیا تھا کبھی کبھار جوتا چپل پہن کے بھی نماز پڑھو، ہاں جوتا چپل پاک رہنا چاہیے۔ تو آج مسجد نبوی میں جوتے چپل کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، وہ نبی پڑھا رہے تھے، نبی نے چپل پہنے تھے، سارے صحابہ چپل پہنے صف میں کھڑے ہیں، دوسری رکعت چل رہی تھی، اچانک نبی نے اپنی چپل اتاری، اور نبی کو کیا چپل اتارتے دیکھا، پیچھے موجود پہلی صف والوں نے چپل اتارے، انہیں دیکھ کر دوسری صف والوں نے اتارے، پوری مسجد نے اتار دیے۔ نبی کو اندازہ ہوا، احساس ہوا۔ آپ جانتے ہیں نبی کی خصوصیات میں سے کیا؟ نبی کی خصوصیات ہیں، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بڑی خصوصیات سے نوازا، اس میں سے ایک یہ بھی، نبی نے کہا میں پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں، ہاں میں پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ آپ نماز میں ہوتے تھے، پیچھے مقتدی کیا غلطی کر رہا ہے، نبی سلام پھیرنے کے بعد بتایا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اللہ سلام پھیرا، نبی نے کہا تم نے کیوں اپنی چپلیں اتاری؟ صحابہ نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اللہ کے نبی ہم نے دیکھا آپ نے اپنی چپلیں اتاری، ہم نے بھی اتار دی، کیونکہ ہم جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے۔ نبی نے کہا تمہیں اتارنے کی ضرورت نہ تھی، میں نے اس لیے اتاری کہ نماز کی دوسری رکعت میں جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل نے آ کے بتایا کہ میرے جوتے میں، میرے چپل میں کچھ میل کچیل لگا ہوا ہے، اس لیے میں نے اتارا، تمہیں اتارنے کی ضرورت نہ تھی۔ کہنا یہ ہے صحابہ کا معمول یہ تھا جو نبی نے کیا وہ کریں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ میرے بھائیوں، میرا آپ کا اور ہمارے جنریشن کا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہاں نبی سے محبت کے زبانی دعوے، بس عمل میں بہت پیچھے، بہت پیچھے۔ اور اس امت کی صورتحال یہ ہے اس وقت، جو لوگ نبی سے عشق و محبت کے جتنے لمبے چوڑے دعوے کر رہے ہیں، عملی میدان میں نبی کے اتنے بڑے نافرمان وہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ محبت زبانی دعووں کا نام نہیں، کامل اتباع کا نام ہے، کامل پیروی کا نام ہے، کامل اطاعت کا نام ہے۔ اور آج ہم نے نبی کے دین کو کیا سے کیا بنا رکھا، ہمیں حکم دیا تھا متبع بنو، اتباع کرنے والے بنو، ہم متبع نہیں، ہم مبتدع بن گئے، بدعتی بن گئے۔ مبتدع کسے بولتے ہیں؟ بدعتی کو بن گئے۔ ہم اتباع نہیں کر رہے، دین میں ابتداء کر رہے، ہم نے بدعات و خرافات کے ذریعے دین محمدی کی پوری شکل بدل چھوڑی ہے۔ اتباع رسول کہاں سے ہوگا؟ ہم نے جس کو دین کے طور پہ اپنایا ہے وہ خرافات ہی خرافات ہے۔ کیسے؟ مثال آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو، ہاں مسجد میں، تاریکی میں، کسی کونے میں تنہا بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، ہاں ہاں سر جو ہے اس طرح سے ہلاتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو، کیا ہے جانتے ہو؟ مراقبہ۔ مراقبہ وہ کیا ہے؟ صوفیزم میں ایک نظریہ ہے کہ ذکر کے 3 مراتب ہیں۔ کیا نظریہ ہے صوفیزم میں؟ کہ ذکر کے 3 مراتب ہیں۔ ایک ہے ذکر العامہ، عام لوگوں کا ذکر، سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی نے ذکر کیا، ذکر کا طریقہ نبی نے بتایا جو حدیثوں میں موجود ہے۔ ہم نے ذکر کے نام پہ جو بدعتیں شروع کی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ ذکر کے 3 درجے ہیں، ذکر کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے عام لوگوں کا ذکر، ایک ہے خاص لوگوں کا ذکر، ایک ہے خاص میں بھی خاص لوگوں کا ذکر۔ کہا کیسے؟ کہا عام لوگوں کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ عام لوگ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کون کریں گے؟ عام لوگ کریں گے۔ اور جو خاص لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے؟ ان کو لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا تک ذکر کرنے کی ضرورت نہیں،
آخری جو اللہ ہے بس وہ اللہ 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 کہیں گے. یہ کون؟ یہ خاص لوگوں کا ذکر. اچھا کچھ ہیں یہ خاص لوگوں میں بھی خاص لوگ وی آئی پی قسم کے. ہاں کہا ان کا ذکر کیا ہے معلوم؟ یہ جو اللہ ہے پورا اللہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے آخری میں جو ہا ہے نا، ہا ہو وہ ان کا ذکر. چنانچہ آپ دیکھیں گے مسجدوں میں بعض لوگ تنہائیوں میں تاریکی میں بیٹھے ہوئے ضربیں لگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہو کیا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے. اور یہ عام ہے مسلمانوں میں. کیا یہ نبی نے ذکر کیا، ذکر کا طریقہ سلیقہ نبی نے بتایا، نبی کے صحابہ نے ذکر کیا. یہ جو ہم نے ذکر کو اور ذکر کرنے والوں کو 3 کیٹیگریز میں جو ہم نے بانٹا ہے، ہاں نبی نے کبھی کیا کیا؟ بالکل نہیں. اسی کا نام تو بدعت ہے. آج دین کی جس شکل کو اپنا کے چل رہے واللہ وہ دین محمدی سے بغاوت ہے. اور محبت رسول کے نام پہ جو کام آج ہم کرتے ہیں وہ سب عداوت رسول کے کام ہے. معاف کیجئے، دعویٰ محبت رسول کا اور کام عداوت رسول کے. کیسے بھائی؟ اب دیکھو ربیع الاول آنے والا، عاشقان رسول جاگیں گے. اب سمجھ رہی بات؟ عاشقان رسول جاگیں گے، عشق رسول کے نام پہ کیا کیا سب کریں. کیا کرتا مسلمان ربیع الاول میں؟ مسلمان جو ہے نا ربیع الاول میں جلسے منعقد کرتا، جلوس نکالتا ہے پورے ملک میں، ملک کے طول و عرض میں، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلوس نکلیں گے. اور جس دن جلوس نکلتے ہیں کیا حالت رہتی ہے؟ پورے شہر کی ٹرافک جو ہے، پورے شہر کی ٹرافک جام، جدھر جاؤ سڑکیں جام، راستے جام. کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ کمپٹیشن کرنا ہے. ہاں گنیشا کا تہوار جس عالیشان پیمانے پہ منایا جاتا ہے، میلاد النبی کا جلوس اس سے عالیشان ہونا، یہ ذہنیت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نتیجے میں نبی کا نام لے کر نبی کے دین کے نام پہ جلوس نکال کے پورے شہروں کی ٹریفک کو جام کیا جاتا ہے. کتنے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہوگی ذرا سوچو، کتنے اس دن. اور ہمارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے جانتے ہیں؟ سنیے یہ بات، ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، ابو داؤد کی حدیث ہے، کچھ صحابہ، نبی نے پڑاؤ کیا تھا ایک میدان میں، آپ نے ٹینٹ ڈالا. کچھ صحابہ سے یہ بھول ہو گئی کہ صحابہ نے اپنے ٹینٹ کہاں لگا دیے؟ چلتی سڑک پہ لگا دیے، چلتے راستے پہ صحابہ نے ٹینٹ لگا دیے. نبی کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے اپنے ٹینٹ چلتے راستے پہ لگا دیے، جس سے چلنے والے مسافروں کو تکلیف ہونے کا اندیشہ. نبی نے ایک اعلان کرنے والے منادی کو بھیجا، جاؤ اعلان کر آؤ کہ جو شخص بھی راستوں پہ ٹینٹ لگا کے راستہ جام کرے اس کا جہاد باطل ہے، اس کا جہاد باطل ہے. اللہ اللہ، راستوں سے گزرنے والوں کو تکلیف اگر ہم دے رہے ہیں تو نبی کی کمانڈنگ میں ہونے والا جہاد بھی باطل ہے. آج تمہارے جلوس اور جلسے قبول ہو جائیں گے؟ ہاں پبلک کو اتنی تکلیف دے کر. ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ. اور ہم تکلیف دہ چیزیں ڈال کے کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دین ہے. اقبال نے سچ کہا، امتی باعث رسوائی پیمبر ہے، امتی باعث رسوائی پیمبر ہے. کہا کہ آج کے امتی وہ ہیں جن سے پیغمبر کی بدنامی ہو رہی. دین کیا ہے اور ہم نے دین کو کیا بنا رکھا ہے، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ارے توحید کو نہیں سمجھے دیا، توحید کو نہیں سمجھے. اللہ اللہ. علامہ الطاف حسین حالی نے کیا کہا؟ الطاف حسین حالی جو اردو کے جانے مانے شاعر تھے، سیدھے سادے انداز میں
انہوں نے مسلمانوں کے کرنٹ سچویشن کو، دین کو سمجھنے میں مسلمان سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، اس کو علامہ الطاف حسین حالی نے اس مشہور قصیدے میں سمجھایا، جو میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہت سو کو یاد بھی ہوگا۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ شرک صرف کافروں کے لیے، مسلمان کو 100 خون معاف، وہ کچھ بھی کر لے انہیں مسلمان ہے، سمجھ رہے؟ یہ ہماری مینٹالٹی ہے۔ آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ سنت رسول اللہ کی طرف، آؤ سچے دین کی طرف، آؤ نبی کی سچی محبت کی طرف۔ نبی سے سچی محبت کیسی ہوتی ہے؟ صحابہ معیار ہیں، صحابہ معیار ہیں، خلفائے راشدین نے، عشرے مبشرہ نے، اصحاب رسول نے پیارے نبی سے جیسی سچی محبت کی، اس محبت کی ضرورت ہے۔ سچی محبت سچی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، سچی محبت سچی اتباع کا تقاضا کرتی ہے، لہذا زبان سے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے عمل سے بتاؤ، اپنے عمل سے بتاؤ۔ بہت مثالیں، ٹیررزم وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دہشت گردی، افسوس ہے یہ کچھ بہکے ہوئے نوجوان، کچھ بہکے ہوئے نوجوان جو ٹیررزم کے شکار ہیں، یہ ساری حرکتیں کس نام پہ کرتے ہیں؟ دین کے نام پہ کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کرتے ہیں۔ اس لیے اسلاموفوبیا پھیلتا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا کی فضا بنتی جا رہی ہے، ہر جگہ اسلام سے نفرت، داڑھیوں سے نفرت، ٹوپی سے نفرت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کون قصوروار ہے؟ غلط کون کر رہا ہے؟ ہم ہیں۔ سچا دین کچھ اور ہے اور ہم کر رہے ہیں کچھ اور۔ تو خدا را دین محمدی کی بدنامی کا باعث نہ بنے، شریعت محمدی کی بدنامی کا باعث نہ بنے، قرآن کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے بنے، سچے متبع بنے اور سچے پیروکار بنے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں اور رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت اس نے جس طرح سے آج ہمیں یہ اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، کل جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں سننے میں آیا، الحمدللہ حلل کرے کی جماعت کے ذمہ داران شہر بنگلور کے کچھ محسن بھائیوں کی تعاون سے، مدد سے یہاں مدرسے کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، مدرسہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت خوش شائن اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کو بھی جزائے خیر دے اور سب سے بڑھ کر ان محسنین کو جزائے خیر دے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس طرح کے خیر کے کاموں میں وہ اپنا سپورٹ پوری طرح سے انہیں دے رہے ہیں۔ اللہ سب سے راضی ہو جائے، ہماری آنے والی نسلوں کا دینی مستقبل اللہ روشن سے روشن تر فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔